پہلے کبھی نہیں، ایک فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور دو کلام لا رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آئے، صرف آپ کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہ فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ ابشر بالنورین، آپ کو دو نور کی بشارت ہو، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہ دو نور یہ جبریل نہیں لائے، یہ کوئی اور فرشتہ لے کر آیا، جبریل آپ کے پاس بیٹھے ہوئے۔ سورۃ فاتحہ 7 آیات ہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، 70 اونٹ، ایک آیت کے لیے 10 ہوں گے۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے بیٹھے اور فرمایا تو میں بسم اللہ کی تشریح کروں، کریں تو شروع ہو کہاں سے؟ با، بسم اللہ با، تو میں با کا مطلب بتاؤں۔ با عربی واحد زبان ہے جس میں حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے۔ ہماری اردو میں با کا کوئی مطلب نہیں، فارسی میں با کا کوئی مطلب نہیں، انگلش میں بی کا کوئی مطلب نہیں، عربی میں با کا مطلب ہے۔ اور آپ شروع ہوئے عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی اذان ہو گئی، ابھی با کی تشریح چل رہی تھی۔ یہ علم ہے، یتفجر العلم من جوانبہ، کہنے والے کہتے ہیں حضرت علی کے رونے رونے سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے، چشمے۔ وتنطق الحکمۃ من نواحیہ، اور سراپر حکمت کا بول زبان سے نکلتا ہے، اور کہنے والا کہہ رہا ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک حکمت ہی حکمت تھے، ان کی ہر ادا حکمت سے بھرپور تھی۔ سارے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، صرف تیری بندگی صرف تجھ سے مانگنا، کسی اور سے نہیں مانگنا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی سوال کرنا اللہ سے کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد کے لیے پکارنا تو اللہ کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، نہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا، وہ صرف اللہ ہے جو اقرب الیہ من حبل الورید، جو شارک سے زیادہ قریب ہو اسے بلاؤ، اور اللہ کے سوا کائنات میں کوئی نہیں ہے جو شارک سے زیادہ قریب ہو، اللہ کے سوا کائنات میں کوئی نہیں ہے جو پیدائش سے پاک ہو، جو موت سے پاک ہو، جو بڑھاپے بیماری سے پاک ہو، جو مٹی میں مٹی ہو جانے سے پاک ہو، جو قبر میں جانے سے پاک، کوئی جل گیا، کوئی بہہ گیا، کوئی ڈوب گیا، کوئی زمین میں گیا، اللہ ہی ہے جو ہر حال میں اپنی ذات میں الحی القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض ہے، ولا یؤودہ حفظہما ہے، وهو العلی العظیم ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ساری کائنات بحر بر کا تن تنہا اکیلا مالک ہے۔ فإن تجہر بالقول فإنہ یعلم السر وأخفى، آہستہ بول، زور سے بول، دل کی دھڑکنوں میں بول، تیرا رب تیری ہر پکار، ہر صدا، ہر فریاد، ہر سرگوشی اور ہر دل کی آہٹ کو تیرا رب سنتا ہے۔ ایسا سننے والا بھی کائنات میں کوئی نہیں، ایسا بیدار بھی کائنات میں کوئی نہیں، کوئی نہیں کائنات میں جو سوتا نہ ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں جو دکھی نہ ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں جس پر موت نہ آئی ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں جو ابتدا سے پاک ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں جو انتہا سے پاک ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں جو ہر وقت ہر دم جس کی طاقت، قدرت، علم، حیبت، جلال، جبروت سب طرف ہر دم چھایا ہوا ہو سوائے اللہ کے، کوئی نہیں کائنات میں، کوئی نہیں کائنات میں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، نہ اس جیسا کوئی ذات میں ہے، نہ اس جیسا کوئی صفات میں ہے، نہ کوئی ایسی ذات ہے جس کے خزانے ہر وقت بھرے ہوئے ہوں سوائے اللہ کے، نہ کوئی ایسی ذات ہے جو ہر ایک کی ہر وقت سن کر لبیک کہے سوائے اللہ کے، نہ کوئی ایسا ہے جو سب کا چاہا سب کو دے دے اور اس کے خزانوں میں ذرے کے برابر کمی نہ آئے سوائے اللہ کے، کوئی کائنات میں ایسا نہیں جو ہر انسان کی زبان سمجھے، لہجہ سمجھے، اس کی گفتگو سمجھے، جو گونگوں کی سمجھے، کوے کی سمجھے، طوطا کی سمجھے، مینا کی سمجھے، فاختہ کی سمجھے، سانپ کی سمجھے، بچھو کی جانے، مکھی کی جانے، مچھر کی جانے، مچھلی کی جانے، عقاب کی جانے، ذرے ذرے کی زبان جانے، چونٹی کے بول کو جانے، چونٹی کی فریاد کو جانے، درخت کے پتے کی تسبیح کو سنے، ذرے ذرے کی تسبیح کو سنے، کائنات پر تنے تنہا۔ السلام علیکم، ذکر حبیب لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا ثاقب رضا مصطفی کے اولڈ اور لیٹسٹ بیان۔ مولانا ثاقب رضا کے بیان سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے نئی آنے والے جو بھی بیان ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ نیکی کی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے جو نسلوں کو سوار دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مالک ہو، خالق ہو، رازق ہو، اور کوئی اس کا شریک نہ ہو، صحیح کوئی اس کا وزیر نہ ہو، مشیر نہ ہو، بیوی نہ ہو، بچہ نہ ہو، کوئی اس کا پارٹنر نہ ہو، کوئی اس کا وارث نہ ہو، وہ
کسی سے وراثت میں ملک لینے والا نہ ہو، بلکہ اول بھی ہو، آخر بھی ہو، ظاہر بھی ہو، باطن بھی ہو، والی بھی ہو، متعال بھی ہو، بر بھی ہو، تواب بھی ہو، منتقم بھی ہو، عفو بھی ہو، رؤوف بھی ہو، مالک بھی ہو، ذوالجلال والاکرام بھی ہو، مقصد بھی ہو، جامع بھی ہو، غنی بھی ہو، مغنی بھی ہو، مانع بھی ہو، نافع بھی ہو، ضار بھی ہو، نور بھی ہو، بدیع بھی ہو، ہادی بھی ہو، باقی بھی ہو، وارث بھی ہو، رشید بھی ہو، صبور بھی ہو، اور حنان بھی ہو، منان بھی ہو، وحدہ لا شریک بھی ہو، وہ صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ لہذا سارے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورۃ فاتحہ۔ تو میرے بھائیوں، سورۃ فاتحہ میں خلاصہ، پھر اس کو پھیلایا 30 پاروں میں، اب پھر 30واں پارہ آ گیا، سارے قرآن کو پھر خلاصہ کر کے 3 آیت میں بیان کر دے، بس وہی آپ کو بتا۔ والعصر، یہ 30واں پارہ، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ قسمیں اٹھاتا ہے قرآن میں، یہ قرآن کی آخری قسم ہے، قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ قرآن کی پہلی قسم، یہ قرآن کی سب سے حسین، خوبصورت، سب سے خوبصورت قسم۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ عجب اظہار محبت ہے، عجب مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، تو خود لگتا یوں ہے جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے۔ مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ اظہار محبت کا ایک انداز ہے۔ جب محبت انتہا کو ہوتی ہے تو یوں بیان کیا جاتا ہے، یہ قرآن کی پہلی قسم ہے کہ آپ کراچی والوں کو بتا دیں، جب تک آپ کے فیصلوں کے سامنے سر نہیں چکائیں گے، مرد ہے یا عورت، ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ دیکھو قرآن کی آخری قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ آخری قسم۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ناکام کون ہے اس کو یہاں بیان کر دیا ہے۔ یہ سورت 3 آیات پر ہے، آخری قسم ہے، اور اس سورت میں جلال ہے، جلال ہے، کلام میں جلال ہے۔ تھوڑا پہلے جمال آتا ہے، یہاں جلال ہے، زبردست لہجہ، زبردست ہے، لہجے میں کھن گرج ہے، لہجے میں جھنجھوڑنا ہے، جھنجھوڑنا کہ اتنا قرآن تمہیں سنا دیا، تم نہیں سمجھے، تم نے سر نہیں اٹھایا، تم نے کان نہیں دھرے، اب بات ختم ہونے کو ہے، تو میں سارے قرآن کو سمیٹ کے 3 آیات میں بند کر رہا ہوں، اب کان کھول کے سنو، ورنہ ہمیشہ کی تباہی اور بربادی مقدر بن جائے گی۔ ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں، کوئی کامیاب بھی ہے؟ ہم کامیاب ہیں۔ کون؟ آمنو، جو ایمان لائے، کافر نکل گئے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے عمل اچھے کیے، ایمان والے نکل گئے، وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی دعوت دی، عمل والے نکل گئے، وتواصوا بالصبر، جنہوں نے صبر کی دعوت دی، دعوت والے نکل گئے۔ ہر جگہ ناکامی کا مفہوم بدلتا جا رہا ہے، سب سے جا کر آخر میں کامل کامیابی کا پروانہ مل رہا ہے۔ تھوڑا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی انتہائی جلال میں اللہ نے 11 قسمیں اٹھا کر 11 قسم تو ایک ہی کافی ہوتی ہے۔ چاہے جھوٹا آدمی بھی قسم کھائے، ہمارے پنجاب میں پنچایتوں میں دیہاتوں میں تو پنچایتی فیصلے ہوتے ہیں، عدالتوں میں غریب لوگ کہاں جاتے ہیں تو وہاں قسم چلتی ہے، تو اگر کوئی قسم اٹھا دے تو وہ جھوٹا بھی ہو تو کہتا ہے ٹھیک ہے جی ہوں یہ جانے تے رب جانے، اسی جی گل مکا چھڈی، ٹھیک ہے جی اللہ جانے تے رب جانے، کوئی گل نہیں آپ پہ اللہ جانے۔ وہ قسم اتنی طاقتور چیز ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانے والے کو بھی کہتے ہیں اچھا جو ٹھیک ہے جا معاف کی کر، اور جب قسم اٹھانے والا اللہ ہو جسے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جب ایک قسم نہ اٹھائے 11 جتنی قسمیں اٹھاتا جاتا ہے وزن، والعصر 1 قسم، والضحى واللیل 2 قسم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى 3 قسمیں، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود 4 قسمیں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر 5 قسمیں۔ جیسے جیسے قسم بڑھتی ہے وزن بڑھتا ہے، وزن بڑھتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ نے جس مضمون میں وزن ڈالا ہے وہ کامیابی اور ناکامی ہے، کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے، جو ہمارے ذہنوں میں سمایا ہوا ہے، جس کی تجارت چل گئی۔ یہ جو میمن ہے، ان کے یہاں تو میمن کا شیخ چھوڑ راجپوت بھی لے لو، میں اپنے آپ کو بھی بیچ میں شامل کر لوں، سب کا ایک ہی ایمان بن چکا ہے، تجارت چل گئی تو کامیاب،
تجارت نہیں چلی تو ناکام، اس میں میمن قریشی سب برابر ہو گئے. تجارت چل گئی کامیاب، تجارت نہیں چلی ناکام. یہ مفہوم ہے، یہ مفہوم ہے. عزت کامیاب نہیں ملی ناکام، پیسہ مل گیا کامیاب نہیں ملے ناکام. اللہ نے اس بت کو پاش پاش کیا ہے 11 ہتھوڑے مار کے، 11 قسمیں اٹھا کے، 11. اللہ کی قسم پورے قرآن میں 11 قسمیں نہیں ہیں سوائے اس ایک جگہ کے کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے. والشمس وضحاها، مجھے سورج کی قسم، مجھے اس کی روشنی کی قسم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم جو پیچھے آتا ہے. والنهار اذا جلاها، مجھے دن کی قسم جو روشن کرتا ہے. واللیل اذا یغشاها، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جاتا ہے. 5. والسماء، مجھے آسمان کی قسم. اب اللہ تعالیٰ یہاں جلال میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں. وما بناها، مجھے آسمان کے بنانے والے رب کی قسم. والارض، مجھے زمین کی قسم. وما طحاها، زمین کے بچھانے والے رب کی قسم. 9. ونفس، مجھے تیری جان کی قسم. وما سواها، تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم. 11 قسمیں. ٹھا 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 ٹھا. او یہ اندر کے بتوں پر فائر ہو رہے ہیں، اندر کے بتوں کو توڑا جا رہا ہے. اور آخر میں اللہ نے نتیجہ کیا دیا ہے؟ جواب قسم. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اپنے من کو پاک کیا وہ کامیاب ہے، چاہے تجارت چلے یا نہ چلے. اور جس نے اس کو گندا کر دیا وہ ناکام ہے، چاہے تجارت چلے یا نہ چلے. اسی کو آگے جا کے کھولا ہے کہ پاک کیسے ہوتا ہے اور ناپاک کیسے ہوتا ہے. جب وہ ایمان لاتا ہے تو 1/4 پاکیزگی اور 3/4 ناپاکی. اگر وہ ایمان میں ہی نہیں ہے تو پورا گندا، پورا ناپاک، پورا ناکام. ایمان آیا، ایمان 1/4 پاکیزگی، 3/4 گندگی. عمل آیا 1/2 پاکیزگی، 1/2 ناپاکی. دعوت آئی ایک دوسرے کو حق کی دعوت، 3/4 پاکیزگی، 1/4 تھوڑی میل کچیل. صبر آیا تو سارا پاک ہو گیا، سارا صاف ستھرا ہو گیا. سورۃ والشمس میں اللہ نے اشارہ کیا اسے پاک کرو کامیاب، اسے گندا کرو گے ناکام. گندا کیسے ہوگا؟ ایمان کوئی نہیں گندا، عمل کوئی نہیں گندا، تبلیغ کا کام نہیں گندا، صبر کوئی نہیں گندا ہو گیا. یہ پاکیزہ کیسے ہوگا؟ عمل، ایمان بناؤ، عمل بناؤ، دعوت بناؤ، تبلیغ بناؤ اور صبر بناؤ. یہ 4 کام مرد عورتوں پر کرنے ضروری ہیں، اس کے بغیر نہ کوئی مرد کامیاب ہے نہ کوئی عورت کامیاب ہے. والعصر، یہ عجب قسم اللہ نے اٹھائی. والعصر، مجھے زمانے کی قسم. زمانہ چونکہ ایک رفتار سے، زمانہ نہیں بدلتا، انسان بدلتے ہیں، لہذا والعصر زمانے کی قسم کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ میرے بندو یہ قانون ابدی ہے، دائمی ہے، ازلی ہے. آدم علیہ السلام سے نسل شروع ہوئی اور قیامت کے دھماکے تک نسل آئے گی. یہی 4 اصول ہیں کامیابی کے، اور یہی 4 اصول ہیں دنیا اور آخرت کی عزتوں کے، اور انہی کو چھوڑ دینا ہی ناکامی ہے، چاہے زمانہ ماضی ہو، حال ہو اور مستقبل ہو. والعصر، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم. انہی 4 کے ساتھ پار نکلو گے ورنہ نہیں نکل سکتے. والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم، عصر کے وقت کی قسم. عصر کے وقت کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ عرب کی تہذیب کو سمجھنا پڑے گا، تب پتہ چلے گا کہ عصر کے وقت کی قسم کیوں اٹھائی. عرب دشمنی کا ملک ہے، قتل و غارت کا ملک ہے، لڑائی جھگڑوں کا دیس ہے. عصر کے قریب قافلے تیز چلتے تھے کہ شام دن ڈوبنے سے پہلے کسی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچ جائیں تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جائیں. تو قافلوں میں تیزی آ جاتی تھی، سفر میں تیزی آ جاتی تھی. کام کرنے والے بھی جلدی کام سمیٹتے تھے کہ جیسے بھی رمضان میں افطاری کے قریب سب جگہ تیزی آ جاتی. جلدی کرو، افطاری قریب ہے. دکانوں میں بھی تیزی، خریدار میں بھی تیزی، گاہک میں بھی تیزی، اور تاجر میں بھی تیزی آ جاتی ہے. جلدی کرو. والعصر کو یہاں سے سمجھو، آپ والعصر کو یہاں سے سمجھو کہ عرب کا دیس ہے، دشمنیوں کا ملک ہے، قتل و غارت عام ہے، مارنا مرنا، مار دینا، میدان میں مرنا یہ ان کی عزت ہے. بستر پہ مرنا ان کے ہاں عیب ہے. بنو اسد بنو امیہ کو شرمندہ کر رہا ہے کہ تم بھی کوئی قبیلہ ہو، آج تک تمہارا ایک آدمی میدان جنگ میں نہیں مرا، سارے بستروں پر مرے ہیں، تم بھی کوئی قبیلہ ہو. یہ ان کی نیچر ہے. تو والعصر میں ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ جیسے عصر کا وقت دن کو ٹائٹ کر دیتا ہے اور دن چھپنے میں تھوڑا وقت رہ جاتا ہے، تو میرے بندو تم کیا کرتے ہو؟ تیزی دکھاتے ہو. اسی طرح کائنات کی عصر ہو چکی ہے.
اور قیامت بہت قریب آ چکی ہے. اسی طرح تیری زندگی کی اثر ہو چکی ہے اور موت قریب آ چکی ہے. یہ چار کام جلدی جلدی سمیٹ لے, جلدی جلدی سمیٹ لے, جلدی جلدی سمیٹ لے کہ وقت کا تیز رفتار پہیا ہر لمحے تیری زندگی کو دے کے کھینچ کے لے جا رہا ہے, لے جا رہا ہے, لے جا رہا ہے. دن رات کے کلہاڑے تیری زندگی کے درخت کو کاٹ رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں. دن رات کی آریاں تیرے تنے کو چیرتی جا رہی ہیں, چیرتی جا رہی ہیں, چیرتی جا رہی ہیں. تو ایک دن کھوکھلے کے تنے کی طرح گر کے مٹی میں مٹی ہو جائے گا. تیری اولاد کو بھی یاد نہیں رہے گا کوئی ہمارا باپ تھا, کوئی ہماری ماں تھی. جیسے آج ہمیں یاد کوئی نہیں, ایسے ہمیں کوئی یاد نہیں کرے گا. یہی اس دنیا کی ریت ہے. تو والعصر میں اتنا خوبصورت پیغام ہے کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے, جلدی کر, ٹائم تھوڑا ہے, جلدی کر, جلدی کر. اور اس امت کی عمر ہی ویسی تھوڑی ہے, 60-70 سال. جلدی کر لو, جلدی کر لو. اس میں سے کتنی گزر گئی, اب کتنی باقی ہے, جلدی کر لو, جلدی کر لو. ایک مطلب والعصر کا, اور یہ لغت کا ہے, یعنی لغت میں سے, تفسیر سے نہیں بتا, پہلے تو تفسیر سے بتا رہا ہوں. یہ ہے لفظ سے, لفظ کی دلالت سے. عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو, نچوڑنا. عصر نچوڑنا. ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون, سورہ یوسف. نچوڑنا. من المعصرات ماء ثجاجا, نچوڑنا, رس نکالنا, رس نکالنا. جو لوگ سعودیہ جاتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں جوسز کے ڈبے, ان پر لکھا ہوتا ہے عصیر, عصیر التفاح, عصیر العنب, عصیر الجوافہ, رس, جوس. جوس میں کیا خوبی ہے, یہ گلاس ہے نا, اس میں ایک آم نہیں آ سکتا. اس میں ایک مالٹا ڈالو, اوپر ہی پھنس کے کھڑا ہو جائے گا. لیکن اسی میں 4 مالٹوں کا جوس آ جائے گا, 4 چھوٹے چھوٹے مالٹوں کا جوس آ جائے گا, 2 مالٹوں کا جوس آ جائے گا. ایک آم اندر نہیں جا سکتا, لیکن 2 آم کا جوس نکالو, 3 کا نکالو تو اس میں سما جائے گا. چیز زیادہ کو سکیڑ کر چھوٹا کر کے پیش کرنا. تو ایک اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میرا رب فرما رہا ہے, میں نے 30 پارے تمہیں قرآن سنایا, تم نے کان نہیں دھرے, یا دھرے بڑی اچھی بات ہے. اب میں تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کر, جوسر میں ڈال کے, اور تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کر 4 چیزوں میں ڈال کے بتا دیتا ہوں. یہ 4 کام کر لو, سارا قرآن تمہارے اندر آ جائے گا. بڑا خوبصورت مطلب ہے. اللہ تعالیٰ پوری قرآن کی کہانی کو جوس بنا کر, نچوڑ کر, اور 4 صفتوں میں پیش کر رہا ہے کہ یہ لے لو, 4 کام کر, کامیاب ہو. عورت کرے بات, یہ 4 کام کرنے ضروری ہیں, ان میں کوئی ایک بھی غیر ضروری نہیں ہے. ایمان, ایمان کے بغیر کوئی کامیابی نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, کوئی معافی کوئی نہیں. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے معاف کر دے. تو بھائیو, پہلی بات ہے ایمان بناؤ. ایمان کا اتنا درجہ حاصل ہو جائے, اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مؤمن, نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے پشیمان ہو تو آپ ایمان والے ہو. یہ درجہ اگر حاصل ہو گیا تو ایمان کے پاس ہونے والے نمبر آ گئے, 33 نمبر آ گیا. 33 نمبر کوئی فخر کی چیز نہیں ہوتی, لیکن فیل ہونے کا تانا تو نہیں دیا جا سکتا. الا الذین آمنوا, ایمان. ایک حدیث سنا دوں, ایمان کی ساری چیزیں آ جائیں. ایک وفد آیا, علقمہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ. فرمایا آپ نے کون لوگ ہو؟ کہا مومن, ایمان والے. اچھا, کیا علامت ہے تمہارے ایمان کی؟ کہا 15 خصلۃ, 15 باتیں ہمارا ایمان ہے. 15 باتیں ہمارے ایمان کی. 5 آپ نے بتائیں, 5 صحابہ نے بتائیں, 5 ہم پہلے سے کرتے ہیں. ہم نے کہا اچھا, میں نے کیا بتایا؟ آپ نے کہا آمن نؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت. اللہ کا شکر ہے ہمارا اس پر ایمان ہے. اچھا, 5 میرے صحابہ نے کیا بتائیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, شکر ہے ہمارا ایمان ہے. نماز پڑھیں, ہمارا ایمان ہے. زکوٰۃ ہمارا ایمان ہے. روزہ ہمارا ایمان ہے. حج ہمارا ایمان ہے. نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج. ایمان کے بعد کچھ نماز پڑھتے ہیں, بہت سارے نہیں پڑھتے. ایمان کے بعد تھوڑے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں, بے شمار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. ایمان کے بعد کچھ لوگ حج کرتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کرتے. لیکن نہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے, انکار کرنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. تو اللہ کا فضل ہے, یہ 5 بھی ہیں. نماز نہ پڑھنے والا بھی شکر ہے, ایمان تو ہے. آپ نے کہا کون سی ہیں جو پہلے سے ہیں؟ مل خمس التی تخلقتم بها, مگر الشکر عند الرخاء والصبر عند البلاء
والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالمصیبت اذا حلت بالاعداء. کہ یا رسول اللہ فراخی پہ شکر، اللہ دیتا ہے شکر، اللہ لیتا ہے صبر، تقدیر کے فیصلوں پہ راضی، میدان جنگ میں پیٹھ نہ پھیرنا، دشمن کی تکلیف دیکھ کر بھی خوش نہ ہونا. آپ نے کہا واہ 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 واہ، تم تو بڑے عالی شان لوگ ہو، 5 اور لے لو. ایمان مکمل، ایمان مکمل. پہلی 5 آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالبعث بعد الموت، یہ سارا مجمع اسی صفت والا بیٹھا ہے. دوسری 5 شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب ماننے والے بیٹھے ہیں. کچھ نماز پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے، لیکن انکار کو نہیں کرتا کہ نماز ہے نہیں، روزہ ہے نہیں، زکوٰۃ ہے. شاید کوئی بد نصیب ہو ایسا. اگلی 5 ملے تو شکر، لے لے تو صبر، تقدیر پر راضی، میدان میں اڑ جانا. اب ہمارے لیے میدان جنگ کیا ہے؟ ہمارے لیے تو توپ تلوار کوئی نہیں، ہمارے لیے بازار میں سچ بولنا، یہ میدان جنگ ہے. سارا بازار جھوٹ بول رہا ہے، سچ بولو. سارا بازار ڈنڈی مار رہا ہے، صحیح تو لو. سارا بازار کھوٹ کر رہا ہے، کھوٹ سے پاک ہو کے بیٹھو. سارا بازار گاہک کو لوٹنا تجارت سمجھتا ہے، آنے والے کا بھی بھلا چاہو کہ آنے والا بھی میرا مسلمان بھائی ہے، مجھ سے فائدہ اٹھا کے جائے. اس کی جیب، ایک تاجر نے کہا جی جیب کاٹنا ہی تو تجارت ہے، جیب کاٹنا ہی تو تجارت. میں کہا تسی مہذب جیب کترے ہو گئے، ایک دعا جیب کترا ہے جڑا بیچارہ نہ پیا جائے تو لتر کھاندا ہے. تسی دکان تے بیٹھ کے سیٹ صاحب، میاں صاحب، شیخ صاحب، پتہ نہیں کیا کیا کہلاتے ہو، لیکن دونوں جیب کترے ہی ہو. ایک مہذب ہے، ایک بیچارہ گرا پڑا. کہ جیب کاٹنا ہی تو تجارت ہے. تو جمنا کس پر؟ سچائی پر، دیانت پر، عدل پر، انصاف پر. کھوٹ سے پاک زندگی، جھوٹ سے پاک زندگی، ملاوٹ سے پاک تجارت، سود سے پاک تجارت، دھوکہ سے پاک تجارت، فراڈ سے پاک تجارت، رشوت سے پاک رزق، سود سے پاک رزق، حرام سے پاک رزق. الصدق فی مواطن اللقاء. آج نفس کی جنگ ہے. شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. شکر، صبر، رضا بر قضا، سچائی، 5 چیز. دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہ ہونا. تو آپ نے کہا 5 اور لے لو، 5 اور لے لو، کام بن جائے گا. لا تبنوا ما لا تسكنون، جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ. جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ. گھر بنانے سے نہیں روک رہے، گھر بنانے سے نہیں روک رہے. ضرورت ہے، چھت ضرورت ہے، پرندہ بھی گھونسلہ بناتا ہے. لا تبنوا ما لا تسكنون، جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے محل کھڑے نہ کرو. بہت بڑی یہ تو میں کہہ رہا ہوں، بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی حماقت ہے بڑے بڑے گھر بنانا. بہت بڑی نادانی ہے بڑے بڑے گھر بنانا. میرے نبی نے کہا لا تبنوا ما لا تسكنون، جہاں رہنا نہیں گھر بناؤ، کھلا بناؤ، کشادہ بناؤ. اگر اللہ نے رزق دیا ہے، فرعونی محل کھڑے نہ کرو، ایسے پیسہ برباد نہ کرو. لا تجمعوا ما لا تاكلون، جسے استعمال نہیں کرنا اسے جوڑ کے مت رکھو، کسی ضرورت مند کو دے دو. تمہاری ضرورت کی رکھو، تمہاری ضرورت کے نہیں کسی ضرورت مند کو دے دو. لا تنافسوا فيما غدا عنه تزولون، جس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے اس کی دوڑ نہ لگاؤ، دوڑ نہ لگاؤ، دوڑ نہ لگاؤ. دوڑ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا کماتے ہوئے نہ جھوٹ کی پرواہ نہ سچ کی، نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی، نہ دھوکے کی پرواہ نہ فراڈ کی، نہ دیانت کی پرواہ نہ خیانت کی، نہ سود کی پرواہ نہ غیر سود کی. پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے. یہ دوڑ رہا ہے، چاہے وہ ریڈی پہ بیٹھا ہے اور چاہے وہ بہت بڑے کاروبار پر بیٹھا ہے، اور جو سچائی کے ساتھ چل رہا ہے چاہے وہ ساری دنیا میں کاروبار کر رہا ہے. یہ دوڑ میں نہیں ہے. دوڑ میں وہ ہے جو حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر پاگلوں کی طرف بھاگا جا رہا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا دنیا کی دوڑ نہ لگانا، دوڑ نہ لگانا. چوتھا واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، جس اللہ کے سامنے جانا ہے اس سے حیا کرنا، اس سے ڈرنا، ایک دن اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. پانچواں وارغبوا فیما غدا الیہ تسیرون وفیہ تخلدون، جس جنت میں ہمیشہ جا کے رہنا ہے اس جنت کی رغبت شوق رکھنا، اس جنت کی رغبت اور شوق رکھنا. یہ ایمان کے 20 خوبصورت ٹپس ہیں جو میرے نبی کے سامنے 15 صحابہ نے بتائے، 5 آپ نے دیے، ایمان مکمل ہو گیا. الا الذین آمنوا. دوسرا ہے وعملوا الصالحات، اچھے عمل. ہر نیکی اچھا عمل ہے، ہر نیکی اچھا عمل.
فرض ہو, واجب ہو, سنت ہو, مستحب ہو, ہر گناہ کا چھوڑنا اچھا عمل ہے. شراب چھوڑنا اچھا عمل ہے, فحاشی چھوڑنا اچھا عمل ہے. عامل الصالحات کی ایک لمبی لائن ہے, اس میں عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ ہے. اس وقت روزہ متوجہ ہے, میں تھوڑی روزے کی بات کروں گا. روزہ متوجہ ہے, ایک عشرہ گزر چکا ہے, دوسرا شروع ہے. میرے نبی جب مدینہ میں تشریف لائے تو پہلا سال روزے فرض نہیں ہوئے. ہجرت کا دوسرا سال شعبان کی 2 تاریخ پیر کے روز روزے کی فرضیت کی آیات آئیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. 2 شعبان میرے نبی نے 9 رمضان پائے, 9. اور میرے نبی کے سارے رمضان گرمی میں آئے, سردی میں کوئی رمضان نہیں. آپ ستمبر میں تشریف لے گئے تھے, ستمبر میں, اور یوں انگریزی مہینہ یوں چلتا ہے اور عربی مہینہ اس کو کاٹتا ہوا یوں چلتا ہے. آپ ستمبر میں پہنچے تو اگلا پورا سال گزر گیا. اس سے اگلے سال رمضان کی فرضیت کوئی جولائی میں آئی, جولائی تقریباً اگست جولائی. آپ کا رمضان سارا گرمی میں گزرا ہے. 9 رمضان گزارے, سارے گرمی میں گزارے. سردی میں کوئی رمضان نہیں گزارا. سردی میں روزے رکھے آپ مسلسل. رمضان کی تیاری آپ رجب سے شروع کرتے تھے. رجب کا چاند دیکھ کر کہتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان سلم لنا لرمضان وسلم لنا متسلم منا متقبلا. اے ہمارے رب, ہمارے رجب میں برکت دے, ہمارے شعبان میں برکت دے, ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما. رمضان سلامتی والا ہو, ہم بھی سلامتی والے ہوں, اور ہمارے روزے قبول فرما. اور شعبان کا چاند خود دیکھتے تھے رمضان کی وجہ سے, اور اگر چاند نظر آ جاتا تھا تو اس کا روزہ رکھتے تھے, نظر نہیں آتا تھا روزہ نہیں رکھتے تھے. رمضان کو پیش کیسے کیا؟ آپ منبر پر آئے, آپ نے نہ نماز, نہ حج, نہ زکوٰۃ, نہ تبلیغ, نہ علم, نہ ذکر, نہ جہاد, کسی عمل کو ایسے پیش نہیں کیا جیسے رمضان کو پیش کیا. اور یہ ذہن میں رہے کہ میرے نبی کا سارا رمضان گرمی کا گزرا ہے, ہمارے اوپر بھی گرمی کا رمضان ہے. اللہ کرے ہم سارے ہی رکھ رہے ہوں. شیطان دھوکہ دیتا ہے, بھوک لگے گی, پیاس لگے گی. سنو میرا نبی کیا کہہ رہا ہے. آپ ممبر پر آئے, فرمایا ماذا یستقبلکم, وہ کون آ رہا ہے. اب میں تو اب تمہیں حدیث سنا رہا ہوں, اگر میں ایک دم کہوں وہ کون آ رہا ہے تو آپ سارے پیچھے دیکھو, ایسے دیکھو. تو ہم نے کہا ماذا یستقبلکم, وہ کون آ رہا ہے. وماذا تستقبلون, تم کس کے آگے جا رہے ہو. سارے ادھر ادھر. پھر ہم نے کہا ماذا یستقبلکم, وہ کون آ رہا ہے, تم کس کے آگے جا رہے ہو. پھر ہم نے کہا ماذا یستقبلکم, وہ کون آ رہا ہے. وہ کوئی بھی نہیں ہے. تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ اوحی نزل, کوئی وحی آ گئی. ہم نے کہا نہیں. عدو حضر, یا رسول اللہ کوئی دشمن آ گیا. ہم نے کہا نہیں. کہا تو پھر کون آیا. ہم نے کہا رمضان آ گیا, رمضان آ گیا. سبحان اللہ, رحمتوں کا مہینہ آ گیا ہے, محبت کا مہینہ آ گیا ہے, فرض 70 کے برابر ہو گیا ہے, نفل فرض کے برابر ہو گیا ہے. رمضان میں اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آتا ہے, اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغ الخیر ابشر, اے بھلائی کے چاہنے والے تمہیں مبارک ہو. یا باغ الشر اقصر, اے برائی کے کرنے والے اب بس کر, اب واپس آ جا, اب بس کر. اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے, کوئی مانگنے والا, کوئی چاہنے والا, کوئی مانگنے والا, کوئی چاہنے والا. پہلی امتوں پہ رمضان فرض ہوا, روزہ 24 گھنٹے افطاری سے افطاری. ہمارے اوپر فرض ہوا افطاری سے افطاری. لیکن دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا, ایک صحابی قیس بن سرمہ شام کو آئے گھر, مزدور آدمی, بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے. بیوی نے کہا کچھ نہیں. کہا اچھا. تو کہنے لگی نہیں نہیں تم بیٹھو, میں تیرے لیے کوئی افطاری لے کر آتی. وہ چلی گئی, یہ لیٹ گئے, ان کو نیند آ گئی. اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ جب مغرب کے بعد کوئی سو جاتا تھا تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا. تو وہ آئی لیٹ, سورج چھپ گیا, یہ ان کو نیند آ گئی. تو انہوں نے ایک دم چیخ ماری, ہائے ابن سرمہ, ارے تو پھنس گیا. کیا کھل کیا ہوا؟ اگلا روزہ شروع ہو گیا, کیسے کروں گا. تو رکھنا تو پڑا. دوپہر کو بے ہوش ہو گئے, ایک روایت. دوسری روایت, ظہر کی نماز مسجد میں پڑھنے گئے, گر کے بے ہوش ہو گئے. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ ایسے روزہ رکھنا پڑ گیا. تو آپ بڑے رنجیدہ ہوئے, تو ایک دم اللہ نے قرآن اتار دیا. میرے نبی چلے آپ کی امت کے لیے گنجائش, آپ سحری تک کھائیں پیئیں, آپ کے لیے سب حلال ہے, بیوی بھی حلال ہے, کھانا بھی حلال ہے, پینا بھی حلال ہے, سب حلال. جب سو صادق آئے تو آپ کھانا پینا بند کر دیں اور اس کے بعد اپنے روزے کو پورا فرمائیں. تو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا. آپ کی توفیل اللہ تعالیٰ نے روزے میں آسانی فرمائی, سحری افطاری میں تقسیم کر دیا. لیکن اس کے بدلے میں ہمیں ایک نماز دی, تراویح کی نماز, جس میں اب قرآن پڑھا گیا ہے. پہلی امتوں کے پاس تراویح کی نماز نہیں تھی, اس لیے کہ ان کے کتاب کی تلاوت نہیں تھی. ہماری کتاب کی تلاوت ہوتی ہے, ان کی کتاب کی تلاوت نہیں تھی. کیوں کہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے, وہ نماز میں صرف تسبیح پڑھتے تھے. ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں. رمضان کی آمد پر آپ قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے اور قرآن کثرت سے تلاوت فرماتے تھے.
جبریل کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کا دور فرماتے تھے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں اللہ نے کہا جس میں قرآن اترا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا. اشارہ ہے قرآن کے ساتھ وقت گزارو. میں آپ سب سے کہتا ہوں باقی اب 18 دن رہ گئے یا 17 دن رہ گئے، ان 17 دنوں میں یہ موبائل چھوڑ دو، یہ اخبار چھوڑ دو، یہ ٹاک شو چھوڑ دو، یہ فیس بک چھوڑ دو، صرف قرآن کے ساتھ بیٹھ جاؤ، صرف قرآن کے ساتھ، صرف قرآن کے ساتھ، صرف قرآن کے ساتھ. اس کی تلاوت بھی کرو، اس کا ترجمہ بھی پڑھو، اس کی تلاوت بھی کرو، اس کا ترجمہ بھی پڑھو، تو اللہ تعالیٰ قرآن کا نور نصیب فرمائے گا، قرآن کا نور نصیب فرمائے گا، قرآن کا نور نصیب فرمائے گا. پھر آپ آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے، 1 مہینہ پورا بیٹھے، پھر 10 دن، پھر دنیا سے جاتے ہوئے 20 دن، اور دنیا سے جانے والے رمضان میں قرآن کا دور جبریل کے ساتھ آپ نے 2 دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا. رات کی نماز مشکل ہے تو اس کا اجر بڑھا دیا. تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے. رمضان کا شیطان قید ہوتے تھے، یہاں قید نہیں ہوتے، پہلے قید نہیں ہوتے تھے. رمضان کی ایک اور دولت دی گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، شب قدر، لیلۃ القدر. کبھی سوچا قدر کا مطلب کیا ہے؟ کیوں جی علامہ بتاؤ. لیلۃ القدر کبھی خیال میں لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، شب قدر. وما قدر اللہ حق قدرہ، یہاں سے ہے. مرتبہ، مقام، عزت. اللہ کہتا تم لوگوں نے میری قدر نہ کی. یہ ہمارا اردو میں آ گیا، تو میری قدر ہی نہیں کرتا ہے. یہ ہے لیلۃ القدر، عزت والی رات، مرتبے والی رات، قدر والی رات، عزت والی رات، مرتبے والی رات. یہ صرف اس امت کو ملی، کسی امت کو لیلۃ القدر نہیں ملی. رمضان ہر امت کو ملا، لیلۃ القدر اس امت کو ملی. اور یہ ایک رات 1000 مہینوں پر بھاری رات ہے، اور اس میں اٹھنے والے دولت کی بخشش ہوتی سوائے 4 کے: ایک شراب پینے والا، ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک رشتہ داروں سے لڑنے والا، اور ایک دل میں نفرت پالنے والا. میرے بھائیو، اپنے رمضان کو قیمتی بناؤ، دلوں کو نفرت سے پاک کرو. جن سے لڑے ہوئے ہو ان سے صلح کرو. ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے ان کے سامنے سب جھکا دو، ان سے معافی مانگو. ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد پہ ایسا جبر نہ کرو کہ وہ باغی ہو جائے. بچوں سے کہتا ہوں ایسی بغاوت نہ کرو کہ ایمان مردود ہو جائے. ماں باپ سے کہتا ہوں بچوں پہ ایسی سختی نہ کرو کہ وہ مجبور ہو جائیں بدتمیزی پر، مجبور ہو جائیں بغاوت پر، مجبور ہو جائیں گستاخی پر. 90% ماں باپ کی وجہ سے اولاد نافرمان ہو رہی. 90% کہ ماں باپ کو پتہ نہیں اولاد کو لے کے چلنا کیسے. اسے اب ایسی پراپرٹی سمجھتے ہیں کہ جی میں مرضی نہ ان کو چھوڑو. تو وہ ایک گوشت پوشت کا ڈھانچہ ہے، اس کے اندر احساس ہیں، جذبات ہیں، ان کے مطابق ڈیل کرنا یہ ماں باپ پر فرض ہے، ورنہ ضائع کر بیٹھیں. میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو. اور خود کیا کر کے دکھایا؟ یہ برابر میں حضرت فاطمہ کا گھر ہے، آنا جانا ہر وقت لگا ہوا ہے. جب حضرت فاطمہ تشریف لاتے آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، 4 قدم آگے بڑھتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، ہاتھ کا بوسہ لیتے یوں. پھر پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے چارپائی پر، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. ہم اپنی اولاد کے لیے ایسا کرتے ہیں. اپنی اولاد کو عزت دو، وہ تمہیں عزت دیں گے. اپنی اولاد کو کا احترام کرو، وہ تمہارا احترام کریں گے. ان کی پسند ناپسند کی رعایت کرو، وہ تمہارے فرما بردار بنیں گے. تو یہ جان بین سے ہے کام، جان بین سے ہے کام. تو بھائیو، اپنے ماں باپ زندہ ہے تو ان کی دعا لو، دعا لو. رشتہ داروں سے لڑے ہوئے ہو صلح کرو، صلح کرو. کسی سے بغض نفرت ہے دل صاف کر لو، خاص طور پر مذہبی نفرت. دیکھو میں تھک گیا ہوں، ہاتھ جوڑ جوڑ کے تھک گیا ہوں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. دیکھو سب نوجوان نظر آ رہے ہو، امت بن کے چلو. مذہبی نفرتیں مٹاؤ، سیاسی نفرتیں مٹاؤ. ظلم و ستم سے نکلو، ظلم و ستم سے نکلو. قتل و غارت، کفر، صد و شتم، یہ سفینوں کو ڈبو دینے والے کام. 2 آدمی سب سے زیادہ برباد ہوں گے آخرت میں. 2 آدمی سب سے زیادہ برباد ہوں گے آخرت میں. 2 آدمی سب سے زیادہ برباد ہوں گے آخرت میں. ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا. ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا. ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا. میرے بھائیو، اللہ کے واسطے محبتیں پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ. وعملوا الصالحات. 2 کام. تیسرا کام ہے
वतवासौ बिल हक़, ये तबलीग का काम, एक दूसरे को हक़ की दावत देना। ये लाजमी पर्चा कुरान बता रहा है, तबलीग वाले नहीं बता रहे, कुरान बता रहा है कि दावत का काम एक दूसरे को ईमान की बात समझाओ। चौथा पर्चा वतवासौ बिस्सब्र, मुख्तलिफ ज़िंदगी में हालात आते हैं, सब्र से चलो, सब्र से चलो, सब्र मांगो नहीं, आए तो सब्र से चलो। ये 4 काम कर लो, अल्लाह दुनिया भी बना देगा, अल्लाह आखिरत भी बना देगा। मैं बड़ी मुश्किल से घंटा खींच के आया हूँ, क्योंकि एक तो रोज़ा रखा होता है और मैं जब खाली मैदे होता हूँ तो मुझे सर का दर्द शुरू हो जाता है, जो मुझे गिरा देता है। तो बड़ी मुश्किल से रोज़ाना ही दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह सर दर्द ना हो, मेरा रोज़ा पूरा हो जाए, मेरा रोज़ा पूरा हो जाए। तो बाज़ औक़ात इतनी तकलीफ़ हो जाती है कि फिर मुझे टीका लगवाना पड़ता है या रोज़ा छोड़ना पड़ता है। तो अब बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, मैं तो 15-20 मिनट की बात के तसव्वुर से आया था, लेकिन वो दूर तक लोग ही लोग हैं। तो मैंने आपको सूरह वल असर की थोड़ी सी तफसील बता दी है। ये 4 काम मेरे अजीज़ों किए बगैर नजात कोई नहीं। ईमान के बगैर नजात नहीं, अमल के बगैर नजात नहीं, तबलीग के बगैर नजात नहीं, सब्र के बगैर नजात नहीं। ये लाजमी पेपर हैं, कंपलसरी पेपर हैं, लाजमी पेपर हैं। इतना बड़ा मजमा आया हुआ है। एक ईमान को सीखो, अच्छे अमल को सीखो। रोज़ा इस वक्त चल रहा है, इसे खूबसूरत बनाओ। गीबत को छोड़ो, झूठ को छोड़ो, गाली को छोड़ो, नफरत को छोड़ो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो इलाकाई हो, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो किसी भी बुनियाद पर हो। नफरतों को मिटाओ, नफरतों को मिटाओ, मोहब्बतों को फैलाओ। न ऐसे लिटरेचर पढ़ो, न ऐसे लोगों की बात सुनो जो तुम्हें तोड़ के रख दें, तुम्हें फाड़ के रख दें, तुम्हें फिरकों में बांट के रख दें और तुम्हें एक दूसरे के गरेबानों में हाथ डलवा दें। अरे भाई क्या कर रहे हो, बैठ जाओ, ओ भाई बैठ जाओ, मेरे उठने से पहले क्यों उठ रहे हो? तो मेरे अजीजों, ये सूरत वाला असर 4 काम करने के हैं, अल्लाह के वास्ते इनको कर लो। मेरी भी दुनिया आखिरत बन जाएगी, आपकी भी दुनिया और आखिरत बन जाएगी। चंद दिन बकाया हैं, इसमें वो कर लो जो अल्लाह उसके रसूल को पसंद है। अल्लाह सारा साल हमें सही चलने की तौफीक दे देगा। एक गुजारिश तो सबसे करूँगा कि आज यहाँ बैठे बैठे सारे तौबा करो। बहुत बड़ा मजमा माशाल्लाह नज़र आ रहा है और अल्लाह का अर्श भी पहले आसमानों पर है और उसके मलाइका भी यहाँ कतार अंदर कतार हैं और जन्नत के दरवाजे भी खुले हुए हैं और जहन्नम के बंद हैं। अगर हमारे तौबा के अल्फाजों पर जाएंगे ना तो सातों आसमान में नूर ही नूर फैल जाएगा। एक बहुत बड़ा मजमा रमज़ान की एक मुबारक रात में अल्लाह को राज़ी करने के लिए जमा है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि मैं और आप हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में इज्तिमाई तौर पर तौबा करें। तो आप नियत करते हो इसकी? सारे नियत करते हो? तो कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह ताला मेरी आपकी तौबा कबूल फरमाए। अब यहाँ से आज तक नमाज में सुस्ती है तो शुरू कर दें, रोज़े नहीं शुरू किए तो शुरू कर देना, किसी का हक मारा है वापस कर देना, किसी से लड़े हुए सुलह कर देना। माँ बाप हैं, ख़ासतौर पर मियाँ बीवी की लड़ाई पर शैतान बहुत खुश होता है और मियाँ बीवी की सुलह पर शैतान बहुत नाराज़ होता है। सबसे ज़्यादा शैतान को खुशी खामिद और बीवी की लड़ाई पर होती है कि ये वो लड़ाई है जो पूरे घर को, पूरे ख़ानदान को तबाह कर देती है। लिहाजा एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखो। ये दुनिया जन्नत नहीं है कि जो चाहोगे पूरा होगा। एक दूसरे को बर्दाश्त करो, अपने घरों को आबाद करो। अल्लाह ने औरतों को नहीं कहा, मर्दों से कहा, आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। फ़इन करिहतमुहुन्ना, तुम्हें पसंद ना भी हो तो भी अच्छा सलूक करो। कि असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फीहि खैरन कसीरा, तुम्हें इस नागवारी में अल्लाह बहुत कुछ दे देगा, बहुत कुछ दे देगा। इमाम गज़ाली की रिवायत है, जिसका खामिद बदतमीज़ हो, अक्सर तो खामिदी होते हैं, बदज़बानी भी होती है, बदतमीज़ी भी होती है, औरतें भी होती हैं, कम होती हैं, मर्द ज़्यादा होते हैं। जिसका खामिद बदतमीज़ हो और औरत सब्र कर जाए तो उससे वो अजर मिलेगा जो फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया को मिला था, फ़िरौन की ज़ौजियत। जिसकी बीवी बदतमीज़ और खामिद सब्र कर जाए तो उस खामिद को वो अजर मिलेगा जो लूत अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम को मिला था काफिर बीवियों को बर्दाश्त करके। क्या मिसाल है, तलाक नहीं दी, निभा करके दिखाया, तलाक नहीं, निभा करके दिखाया। अगर बाप को समझना चाहते हो कुरान में बाप कैसा होना चाहिए, कुरान ने एक बाप का जिक्र किया है कि ऐसा बाप पूरे कुरान में बयान नहीं हुआ, वो है याकूब अलैहिस्सलाम। जैसे याकूब ने बाप बन के दिखाया है, पूरी उम्मत के लिए पैगाम है। अगर औलाद नाफरमान हो जाए तो क्या करो, घर से निकाल दो, जायदाद से आग कर दो, लड़ाइयाँ झगड़े शुरू कर दो, नहीं, सब्र करो। फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। जरा बेटों का तबसरा सुनो, इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन। बाप नबी है, नबी का बेटा है, नबी का पूता है, नबी का बाप है और कह रहे हैं हमारा बाप बहुत बड़ा गुमराह इंसान है। और फी के साथ जो उन्होंने कर दिया है, फी लफी ज़लालिम मुबीन, तो और इतने गलत जहन रखने वालों को याकूब अलैहिस्सलाम ने बाप बन के दिखाया, घर से नहीं निकाला,
खाना नहीं दिया, तुमने मेरे बेटे को तबाह कर दिया, तुमने यूसुफ को अगवा करके हलाक कर दिया। एक लफ्ज नहीं बोले। 40 साल बाद अल्लाह ने सबको मिला भी दिया, झुका भी दिया, जोड़ भी दिया, मोहब्बत और उल्फतें भी कायम फरमा दी, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की फिजा भी, सबकी बख्शिश भी करवा दी। तो मेरे तो सबसे ज्यादा रिश्तों को निभाना मुश्किल काम होता है। तो जिसकी बीवी बदतमीज हो और वो खामिद सब्र करे तो लूत और नूह अलैहिस्सलाम वाला सब्र मिले। औलाद नाफरमान हो जाए, ये मैं इजाफा कर रहा हूँ, औलाद नाफरमान हो जाए और बाप सब्र कर जाए और हुस्न सलूक को बाकी रखे, तो उम्मीद है अल्लाह याकूब अलैहिस्सलाम वाला अजर अता फरमाएंगे, अजर अजीम अता फरमाएंगे। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी बीवी बड़ी बदतमीज, उनका एक मुरीद उनको मिलने आया, वो गए हुए थे जंगल, उसने दरवाजे पर दस्तक दी कि मेरे पीर हैं। वो कहने कि तेरा पीर दी भी ऐसी तैसी ते नाल तेरी भी ऐसी तैसी, नाल चंगियां सलवातां पढ़ सुनाई। उसने कहने भी ऐ की बनी, तो अंदर ही काम बिगड़या पिया। उसने दाएं बाएं पूछा मेरा पीर किधर है, उन्होंने कहा जंगल गए थे। वो जंगल को चल पड़ा, आगे देखा तो वो लकड़ियां काट के शेर पर लाद के आ रहे थे, शेर पर। तो वो हैरान होकर कहने लगा पीर साईं, बेगम तो काबू आई नहीं तो शेर किमें काबू आ गया। वो कहने लगे मेरा पुत्र, ओदियां सह सह के अल्लाह ने शेर मेरे काबू कर देते, ओदियां सह सह के रब है शेर मेरे काबू कर देते। देखो भाई ये जन्नत नहीं है, ये लड़ाई झगड़े की जगह है। तो सुलह करो, सुलह करो, सुलह। बड़ों का काम है, आमतौर पर ससुराली माशरा तबाही फेरता है, सुलह का किरदार अदा नहीं करता, आग भड़काता है। तुम्हें सबसे पाक घर की मिसाल देता हूं, सबसे पाक जोड़ा नबियों के बाद अली और फातिमा। हमारे नबी घर में आए, बेटी के तो अब थोड़ा गमगीन बैठे। आपने कहा क्या हुआ? कहा मेरा और अली का झगड़ा हो गया। कहा अली किधर है? कहीं बाहर निकल गए। तो आपने खुद अली की तलाश में निकल पड़े, ये नहीं कहा मैं बेटी का बाप हूं, मैं कैसे जाऊं दामाद के पास। आप खुद चल पड़े तलाश करने। देखा तो हजरत अली मस्जिद में लेटे हुए थे, तो चादर उतर, कुर्ता जरा ऊपर चढ़ गया था तो कमर पर मिट्टी के लगी हुई थी। तो आप आकर बैठ गए और यूं उठाए, कुम या अबा तुराब, बड़े प्यार से, अबू तुराब उठो। अबू तुराब का मतलब था मुझे पता चल चुका है तुम्हारा दोनों का झगड़ा, लेकिन तू मुझे वैसा ही प्यारा है जैसे पहले प्यारा था। ये पैगाम है अबू तुराब में। अब लाए, घर आए और यूं लेट गए, जमीन पर ऐसे लेट। इधर हजरत अली को लिटाया, इधर हजरत फातिमा को लिटाया। हजरत अली का हाथ पकड़ा और यहाँ रखा, यहाँ फातिमा का हाथ पकड़ा और यहाँ रखा। ठीक हो, देख रहे हो? फिर अपना हाथ फातिमा के हाथ पर रखा, ये अली का हाथ पेट पर, ये ज़हरा का हाथ अली के हाथ पर, और ये नबी का हाथ बेटी के हाथ पर। ठीक हो गया? समझ में आ गई सूरत? आपने कहा बोलो दोनों हमारी सुलह हो गई, दोनों बोलो हमारी। नहीं पूछा हाँ भाई अली क्या मसला है, हाँ भाई फातिमा क्या मसला है। मसले पूछने वाले हो लड़ाई पवाते आ जाते हैं, याद रखें। अगर सुलह करानी हो मसले ना, हाँ भाई की गल है, तू दस भाई की गल, तू दस भाई की गल, तू दस भाई की गल है, वो ढेर चोखा झगड़ा पाते आ जाते, पहले नालों में कम अगां लगा जाता है। आपने नहीं पूछा अली हाँ क्या हुआ, बात क्या, चलो बोलो सुलह हो गई। उनका ये हमारी सुलह हो गई। बस आप उठे, बाहर निकले, इतना खुश कि आपके यहाँ से नूर निकल रहा था ऐसे जगमग। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कहा अली और फातिमा की सुलह करा के आ रहा। मेरे भाई बहनों, सुलह से रहो, मोहब्बत से रहो। ये गुजरगाह है, गुजर जाएगी। यहाँ आइडियल लाइफ तलाश करोगे नहीं मिलेगी, गुजारा ही करना है, गुजारा ही करना है। हाँ अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हो अपने अखलाक अच्छे करें, हम अपने अखलाक अच्छे करें, ज़बान का बोल मीठा करें, सही सुनो, सही बोलो, गलत ना सुनो, गलत ना बोलो। देखो इंसान सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करता है, सबसे ज्यादा अपने आप से करता है, अपनी वजह से हर एक से लड़ता है, बीवी से, बच्चों से, माँ से, बाप से, भाई से। तो तुम चाहोगे कि अपने आप को गंदा करो। अगर आप किसी से नफरत करोगे तो वो गंदे जज्बात आपके अंदर जाएंगे, आपके अंदर गंदगी भर जाएगी। अपने आप को गंदा करना चाहो, किसी की ग़ीबत सुनोगे तुम्हारे अंदर गंदगी भर जाएगी, अपने आप को गंदा करना चाहते हो। किसी की बुराई सुनोगे तुम्हारे अंदर जहर भरेगा, अपने आप को जहरीला बनाना चाहते हो। एक नई रिसर्च आई है, जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, उन्हें जिम जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि खोपड़ा खराब हो गया। ऊपर से मैसेज सारे नेगेटिव जा रहे हैं, जितने मर्जी डांड बैठकर कटी जावे, ये पल्ले का नहीं पड़ना। और जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं उन्हें जिम जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से मैसेज कितनी खूबसूरत आ रही है कि सारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। मेरे नबी ना किसी की ग़ीबत सुनते थे ना करते थे, ना ग़ीबत करो ना ग़ीबत सुनो, ना ग़ीबत करो ना ग़ीबत सुनो, ना बुराई देखो ना बुराई सुनो। इंसान के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं खत्म हो सकता, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अब नेगेटिव किधर चल रहा है, ये अमजद क्या करता है,
یہ انسان کیا کرتا ہے، یہ یوسف کیا کرتا ہے، ساری نیگیٹیوٹی ادھر جا رہی، ادھر جا رہی، ادھر جا رہی، ادھر جا رہی۔ اب تم کیا کرو گے؟ اس کو بند کر دو، مجھے یوسف کو نہیں دیکھنا، مجھے آصف کو نہیں دیکھنا، لیکن نیگیٹیوٹی تو ہے، وہ جائے گی کہاں؟ اب تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہوگا، پھر اللہ تمہیں اپنے نیگیٹو دکھانا شروع کر دے گا، تمہاری جو نیگیٹو طاقت ہے نا وہ تمہارے اپنے عیب دیکھنا شروع کر دے گی۔ جب تم اپنے عیب دیکھو گے تو پھر تمہیں اپنے آپ کو بنانے کا فکر پیدا ہو جائے گا، فکر پیدا ہو جائے گا، فکر پیدا ہو جائے گا، اور تمہیں اپنے عیب نظر آ جانا اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ، بہت بڑا انعام ہوگا۔ ورنہ لوگ غفلت کی موت مر جاتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھتے سمجھتے اور اوروں کو برا سمجھتے سمجھتے۔ میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھے۔ تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ کہ کسی کے اچھا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسرے کو اچھا سمجھے۔